ایک ٹائم تھا جب روم صرف ایک نام تھا، نہ کوئی آرمی نہ کوئی پاور، صرف ایک سپنا۔ دو بھائی، ایک ولف اور ایک لیجنڈ، رومولس اور ریمس، ان کا خون بنا ایک شہر کی نیو یعنی کہ روم۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو کہ دنیا کو حکومت کا مطلب سکھائے گی، دی رائز آف روم۔ لیجنڈز کہتے ہیں کہ سب کچھ شروع ہوا ایک ریور کے کنارے، جہاں ایک شی ولف نے دو چھوٹے بچوں کو دودھ پلایا، رومولس اور ریمس۔ یہ دونوں بھائی صرف بچے نہیں تھے بلکہ یہ روم کے فیوچر کا فاؤنڈیشن تھے۔ ایک بھائی سپنا دیکھتا تھا ایک شہر بنانے کا، اور دوسرا بھائی سپنا دیکھتا تھا اپنی طاقت دکھانے کا۔ لیکن جب ایگو ٹکراتی ہے تو صرف ایک ہی بچا رہتا ہے۔ رومولس نے ریمس کو مار دیا اور اپنے بھائی کے خون سے لکھی ایک امپائر کی کہانی۔ اس دن سے روم کے ہر پتھر کے اندر ایک لیسن چھپا ہوا ہے، پاور آلویز کمز ود سیکریفائس۔ لیکن دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، لوگوں نے اس متھ کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیا۔ روم کا ہر سولجر، ہر سٹیزن یہ مانتا تھا کہ وہ ڈیوائن ڈسٹنی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف انسان نہیں بلکہ ہم رومنس ہیں، ہم ان لوگوں کے ونشج ہیں جن کے خون کے اندر ولف کا جوش ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لیجنڈ سے ریالٹی تک کا سفر شروع ہوا۔ چھوٹے ٹرائبل گروپس ایک ساتھ آئے اور ٹبر ریور کے آس پاس ایک سیٹلمنٹ بنا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں ایک روم بن گیا، ایک ڈریم کا سمبل۔ روم کے لوگ فارمرز تھے، وارئرز تھے اور سب سے بڑھ کر بلیورز تھے۔ انہوں نے اپنی کہانیوں کو سچ بنا دیا، جو کہ پہلے ایک متھ تھی اب وہ ایک مشن بن چکی تھی۔ ٹیمپلز بنے، مارکیٹس کھلی اور لوگوں نے اپنا خود کا سسٹم بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے گوڈز کے لیے مندر بنائے اور اپنے لیے ایک ویژن اور ایک آرڈر، اور یہی تھی روم کی پہلی ہارٹ بیٹ۔ ایک سٹی جو کہ خود کو ڈسٹنی سے لکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے روم صرف ایک بستی یا صرف ایک گاؤں نہیں رہا، ایک سوچ بن گیا، اور یہ سوچ اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ اس نے ہر پردیسی کو اپنے آربٹ کے اندر کھینچ لیا۔ اب روم کے پاس کہانی تھی، لوگ تھے، اور اب انہیں چاہیے تھا صرف ایک نظم، وہ نظم جس کے اندر خون ہو اور عزت ہو اور ایک سسٹم ہو۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے روم کی اصلی رائز، دی ریپبلک، جہاں ایک شہر دنیا کا نیا رول لکھنے والا تھا۔ اب ہم بات کریں گے دی ریپبلک رائز۔ ایک وقت تھا جب روم صرف ایک چھوٹا سا سٹی اسٹیٹ تھا، لیکن ان کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو کہ کبھی بجھ نہیں سکتی تھی۔ کنگز کا زمانہ گزر چکا تھا، اس وجہ سے رومس نے اب ڈیسائیڈ کیا ہم اپنی تقدیر اب خود لکھیں گے۔ دوستو، یہیں سے شروع ہوتی ہے روم دی پبلک کی کہانی، ایک ایسا سسٹم جہاں صرف کسی ایک بندے کا راج نہیں ہوگا بلکہ قانون کا راج ہوگا، جہاں دوسری طرف دنیا کے دوسرے جو شہر تھے وہ کسی نہ کسی کنگ کے راستے پر چل رہے تھے۔ تب روم کہہ رہا تھا کہ نو مین ابو دی لا۔ سننے میں یہ لائن تو سمپل سی لگتی ہے، لیکن اسی لائن نے روم کو سب سے پاورفل بنا دیا۔ انہوں نے اپنا سینٹ بنایا، ایک کونسل آف ایلڈرز، جہاں کے ڈسکشن ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتی تھی اور فیصلہ لوگ کرتے تھے، صرف راجا نہیں۔ سینٹ ان کا برین تھا اور لوگ ان کا ہارٹ، اور یہ ریپبلک کا میجک تھا، بیلنس۔ روم کے سٹیزنز اپنی کنٹری کے لیے سب کچھ دینے کو ریڈی تھے۔ وہاں ہر آدمی ایک سولجر تھا اور ہر سولجر ایک سٹیزن۔ یہ تھی ان کی آئیڈینٹی، سیوس رومنس سم، مطلب کہ آئی ایم اے رومن سٹیزن۔ یہ کہنا ایک آنر تھا کہ تم صرف آدمی نہیں، ایک ریپبلک کا حصہ ہو جہاں سب لوگ برابر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں روم کے لوز کی۔ انہوں نے 12 ٹیبل بنایا۔ پہلا ریٹن لو کوڈ، یہاں پر لکھا گیا تھا کہ جسٹس سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، چاہے
چاہے سینیٹور ہو یا ایک فارمر، سب ہی ایک قانون کے نیچے رہیں گے۔ اس نے ایک نیا ورلڈ ویو دیا، کیونکہ دوستو سوسائٹی تب ہی بنتی ہے جب کہ انصاف برابر ہو۔ یہ کنسپٹ، یہ آئیڈیا دنیا کے ہر ماڈرن کنسٹیٹیوشن کا فاؤنڈیشن بن گیا۔ لیکن صرف لا اور سینٹ سے روم نہیں چلا، انہوں نے بنائی ایک اور طاقت، دی سٹیزن آرمی۔ دوستو یہ آرمی کوئی پیڈ پروفیشنل فورس نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے فارمز چھوڑ کر جنگ لڑتے تھے۔ اور کیوں؟ صرف ریپبلک کے لیے۔ اور یہ لوگ روم کے لیے مرتے نہیں تھے بلکہ روم کے لیے جیتے تھے، اور ان کے لیے روم صرف ایک شہر نہیں بلکہ ماں تھی، جنہیں کے پروٹیکٹ کرنا ان کا فرض تھا۔ لیکن جیسے جیسے ریپبلک سٹرونگ ہوتی گئی، وائس ورسا، ویسے ہی اندر سے کنفلکٹ بھی بڑھنے لگ گئے۔ رچ اور پور لوگوں کے درمیان ایک انویزیبل وال کھڑی ہو گئی۔ پیٹریکنز یعنی کہ امیر لوگ سینٹ کو کنٹرول کرتے تھے، اور پیلیبینز عام لوگ سٹرگل کرتے تھے تاکہ اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ لیکن روم کے لوگ چپ نہیں رہے، انہوں نے اپنا حق مانگا، اور پھر صرف ریپبلک نے ایک اور ریولوشنری آئیڈیا دیا، ٹریبیون آف دی پیپل۔ یہ ریپرزینٹیو عام لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی تھی، یہاں تک کہ سینٹ کے انگیسٹ بھی۔ ان کا ایک ہی رائٹ تھا، ویٹو، یعنی کہ کسی بھی غلط فیصلے کو روک دینا، اور یہ تھا ڈیموکریسی کا ریئل برتھ۔ پاور جہاں ڈیوائیڈ ہوتی تھی تاکہ سسٹم سٹیبل رہے، یہی بیلنس، یہی سسٹم نے روم کو دنیا کا سب سے بڑا آرگنائزڈ سیویلائزیشن بنا دیا۔ انہوں نے صرف سوارڈ سے نہیں بلکہ سٹرکچر سے جیتا۔ جہاں دوسری طرف دوسری سیویلائزیشنز ایموشنز پر چلتی تھی، وہاں روم ریزن پر چلتا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی ریپبلک بنائی جہاں لویلٹی، ڈسپلن اور ڈیوٹی تین پلر تھے، جہاں کا ہر بچہ یہ سیکھ کر بڑا ہوتا تھا کہ روم تم سے بڑا نہیں۔ لیکن دوستو جب پاور بڑھ جائے تو ایگو بھی بڑھ جاتی ہے۔ سینیٹرز اپنی کرسیوں کے لیے لڑنے لگ گئے، اور وہی جنرلز اپنی آرمی کو اپنا سمجھنے لگ گئے۔ روم اپنے اندر ایک سٹورم محسوس کر رہا تھا، ایسا سٹورم جو کہ ریپبلک کی نیو ہلا سکتا تھا، کیونکہ جب ایمبیشن سسٹم سے بڑا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ ایک امپائر جنم لینے والا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نئے فیس میں گھس رہی ہے، دی ایج آف پاور، پالیٹکس اور بیٹریل۔ روم نے آرڈرز تو بلڈ کیے، لیکن اب آرڈرز کو سروائیو بھی کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں وارز دیٹ فورجڈ این امپائر۔ جب کوئی نیشن سٹرونگ ہوتا ہے تو دنیا اس کا امتحان ضرور لیتی ہے۔ روم پہ بھی یہ وقت آیا تھا کہ جب کہ ان کے فیوچر کا ریپبلک ایک جنگ پر ٹک گیا، جنگ جس کا نام تھا دی پونک وار۔ اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی پاور روم اور کارتھیج ایک دوسرے کے سامنے ایک ایسی جنگ جو کہ 3 جنریشنز تک چلی۔ کارتھیج نارتھ افریقہ کا ایک پاورفل ٹریڈنگ امپائر تھا، ان کے شپس سمندروں پر رول کرتے تھے اور ان کی آرمی انبیٹیبل لگتی تھی۔ روم ایک لینڈ پاور تھا اور کارتھیج سی پاور، لیکن دونوں صرف ایک ہی چیز چاہتے تھے، کنٹرول اوور دی میڈیٹرینین۔ یہ تھی وہ جگہ جہاں سے ٹریڈ، منی، انفلوئنس پوری دنیا میں جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا جس نے اس سی کو جیت لیا اس نے دنیا جیت لی۔ پہلی پونک وار روم کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ انہوں نے کبھی سمندر کے اوپر فائٹ نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اس سے یہ سیکھا کہ روم کے کچھ انجینئرز نے کارتھیج کے شپس کو کاپی کر کے اپنا فرسٹ فور فلیٹ بنایا۔ انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی، کوروس، ایک موونگ برج، جس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اینیمی شپس کے اندر چڑھ جاتے تھے، یعنی کہ
सी बैटल को लैंड बैटल में बदल दिया और रिजल्ट्स में क्या हुआ कि रोम जीत गया और पहली बार उन्होंने अपना फ्लैग समुंदर के अंदर लगाया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कार्थेज हार गए थे लेकिन टूटे नहीं थे। वहां एक नाम उभर कर आया, हनीबल बरका, ऐसा कमांडर जिसे आज भी दुनिया एक लेजेंड के नाम से याद करती है। उन्होंने रोम से बदला लेने की कसम खाई। सेकंड पॉनिक वॉर हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग प्लान। हर्निबल ने डिसाइड किया मैं रोम के ऊपर सीधा अटैक करूंगा लेकिन समुंदर से नहीं, जमीन से। उसने अपनी आर्मी के साथ एल्प्स के पहाड़ों को क्रॉस किया, स्नो स्टॉर्म और इम्पॉसिबल ट्रेन के बीच, और साथ में थे एलिफेंट्स इन द स्नो, इम्पॉसिबल। लेकिन हनीबल ने ये कर दिया। वो इटली तक पहुंच गया और उसने रोम के सोल्जर को एक एक करके हराया। बैटल ऑफ ट्रिबा, लेक ट्रेसिमन और कैनिया रोम की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट। उस वक्त लगता था कि रोम खत्म हो जाएगा। हर साइड से लॉसेस और डर के मारे हर सिटी सरेंडर कर रही थी, लेकिन रोम ने डिसाइड किया वी विल नेवर सरेंडर। उन्होंने घरों से नए सोल्जर्स बनाए, नए जर्नल्स तैयार किए और एक नया हीरो पैदा हुआ, स्किपियो अफ्रीकानस। स्किपियो ने प्लान बनाया अगर हनीबल इटली में है तो हम कार्थेज में लड़ेंगे। वो अफ्रीका गया और वहां फेस किया हनीबल को एक फाइनल बैटल के अंदर, बैटल ऑफ जमा। दोस्तों ये थी वो फाइट जहां जीत डिसाइड होने वाली थी। रोम ने स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और वेल पावर से हनीबल को हरा दिया। कार्थेज को कोलैप्स करना पड़ा, उनका अंपायर खत्म हो गया और रोम बन गया अनडिस्प्यूटेड फायर एंड पावर ऑफ द मेडिटेरेनियन। लेकिन रोम के अंदर एक नई फीलिंग जग गई थी जो कि था विक्ट्री का नशा। उन्होंने अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय किया और अपने अंपायर को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। उनके सोल्जर वापस आए और साथ लाए एरोगेंस। अब रोम सिर्फ एक रिपब्लिक नहीं लग रहा था, अब वो एक सुपर पावर बन गया था। इस वॉर ने रोम को शेप दी और उनके जर्नल्स को हीरो बनाया, उनके लोगों को कॉन्फिडेंट किया, लेकिन उनके सिस्टम के अंदर ग्रीड और पावर का पॉइजन भी घुस गया। और अब रोम के अंदर एक और जंग शुरू होने वाली थी जो कि तलवारों से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से लड़ी जाएगी। यहाँ पर एक और नाम फिर से उभर कर आ गया, जूलियस कैसर। कार्थेज तो खत्म हो गया लेकिन रोम के अंदर एक ऐसी आग लगी थी जो कि बुझने वाली नहीं थी। दोस्तों अब बात करते हैं द फॉल ऑफ रिपब्लिक। रोम जीत गया था, दुनिया झुक गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। जंग ने रोम को ताकत तो दी लेकिन उसी ताकत ने उन्हें तोड़ भी दिया। रिच और पावरफुल सेनेटर्स और जर्नल्स के बीच लालच भर गया। आर्मी की लॉयल्टीज रिपब्लिक के लिए नहीं बल्कि उनके लीडर्स के लिए होने लग गई। रोम के अंदर एक नया नाम उभर कर आया, जूलियस कैसर। सोल्जर, एक जनरल और एक विशनरी। दोस्तों कैसर ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि लोगों के दिल जीते। उसने आर्मी के साथ सालों तक फाइट की और जब वो वापस आया तो उसके साथ प्योर सोल्जर का ट्रस्ट था। उसने कहा कि रोम सिर्फ एल्टस का नहीं लोगों का भी है। काइसर ने पावर कंसंट्रेट करनी शुरू की और रिपब्लिक के रूल्स तोड़ दिए। उसके पास था लोगों का प्यार और आर्मी का सपोर्ट। लेकिन दोस्तों जितनी ऊंची उड़ान होती है उतनी ही ज्यादा हवा चलती है। सेनेट ने समझा कि अगर काइसर नहीं रुका तो रिपब्लिक खत्म हो जाएगी। 15 मार्च 44 बीसी, हाइट्स ऑफ मार्च। काइसर सेनेट के हॉल के अंदर घुसता है, कॉन्फिडेंट, विक्टोरियस, लेकिन उसी हॉल के अंदर उसके अपने ही दोस्त उसके खिलाफ खड़े थे। एक के बाद एक दस्ता उसके शहर के अंदर घुसता। उसने देखा और बोला इट
टू ब्रूट, यानी कि तुम भी ब्रूटस। एक लीडर गिरा और उसके साथ ही गिर गया रिपब्लिक का ड्रीम। रोम के अंदर मशहूर हो गया सिविल वॉर, बैट्रियल और पावर स्ट्रगल्स। कैसर तो मर गया लेकिन उसकी लेगेसी नहीं। उसके बाद एक नया एरा शुरू हुआ जहां के रिपब्लिक खत्म हुई और एक अंपायर का शुरू हुआ। कैसर तो मर गया लेकिन रोम झुका नहीं। दोस्तों, रोमन अंपायर को समझना इतने कम अल्फाज में ये काफी नहीं होगा, इसलिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे रोम का रिपब्लिक अंपायर बना। दिस वॉज नॉट द एंड, दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द रोमन अंपायर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।